وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأقوم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دینی ملنی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی ہمارا آپ کا پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اسی کی بادشاہت اور حکمرانی پوری کائنات میں ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ اس کی بادشاہت اور حکمرانی سے الگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عام پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ اپنے آخری پیغام اور آخری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جیسا پایا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کے دنیا والوں تک پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات اور پیغامات پر عمل کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا جس نے ہر طرح کی قربانی پیش کر کے، ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے ہم تک اسلام کی سچی دعوت اور سچی باتیں اللہ کی ہم تک پہنچا دی۔
ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا جتنا بھی ہم گن گائیں کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل فرمائے۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ لوگوں کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو لوگوں کو حق قبول کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں وہ 5 طرح کی ہیں، 5 رکاوٹیں، 5 روڑے ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ خطبہ ان وسائل اور ذرائع پر ہوگا، ان وسائل کا بیان ہوگا جن وسائل کو اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کی دعوت کو اور حق کے پرچم کو لہرانے سے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز وہ 10 وسائل ہیں، انہی کے سلسلے میں آج ہم مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ الہ العالمین مجھے حق بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو غور و فکر کرنے اور ان وسائل کو قریب سے جاننے اور ان سے کیسے بچا جائے ان تمام طریقوں کو ہمیں خود بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی تھی وہ حق کی دعوت تھی، جو نبوت اور رسالت اللہ کی جانب سے آپ کو ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا تھا، کرم کیا تھا، آپ کو نبی اور رسول بنایا تھا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری کو نبھا کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ کوئی بھی ذمہ داری اگر دی جائے، کوئی بھی ذمہ داری اگر کاندھوں پر رکھی جائے تو اس ذمہ داری کو کیسے ادا کی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ روڑے بہت آتے ہیں، روکنے کی کوششیں بہت کی جاتی ہیں، لیکن ایک مومن آدمی ان تمام رکاوٹوں، ان تمام وسائل کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مشن اور تحریک کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے آج کا موضوع یہ رکھا گیا کہ دعوت حق کو یا نبی کے مشن کو روکنے کے لیے 10 وسائل جو اختیار کیے گئے تھے انہی کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلا وسیلہ تعلق توڑنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بات پیش کی تھی ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی معمولی سی تعداد آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کے ایک چہیتے چچا حضرت ابو طالب نے ساتھ دیا تھا۔ ابو طالب کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھے، اور دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک ابو طالب کا ہاتھ رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے، اپنے مشن سے باز نہیں آئیں گے، اپنی تحریک کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا طریقہ انہوں نے استعمال کیا کہ حضرت ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تعلق ہے محبت کا، جو تعلق ہے شفقت کا، جو تعلق ہے تعاون کا، اس تعلق کو ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے 3 طرح سے انہوں نے
3 چیزیں استعمال کی، 3 طرح سے کوشش کی۔ سب سے پہلے کوشش یہ تھی 10 آدمیوں کا وفد، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عاص بن وائل السہمی، ابو جہل، ابو البختر ابن ہشام، نبی ابن حجاج اور منبی ابن حجاج وغیرہ آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا دیکھو ابو طالب، یہ تمہارا جو بھتیجا ہے انہوں نے ناک پر دم کر رکھا ہے، وہ ایک مشن لے کر آیا ہے اور اس مشن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ہماری عقل کو خراب کہتا ہے۔ چنانچہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، اپنے بھتیجے کو سمجھا دو یا سامنے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے بات سنی ان لوگوں کی اور انسنی کر دی، دھیان نہیں دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یوں ہی جاری تھا۔ دوسری بار پھر یہ لوگ آئے، جوش و جذبے کے ساتھ، عزم کے ساتھ آئے اور کہا ابو طالب لگتا ہے تمہیں ہماری وارننگ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا، ہم نے تمہیں سے کہا تھا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا دو یا سامنے سے ہٹ جاؤ، تم نے ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیا، لہٰذا اب 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرو، یا تو تم سامنے سے ہٹ جاؤ، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، سامنے سے ہٹ جاؤ، اور سامنے سے نہیں ہٹتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہو رہا ہے، ان لوگوں کے جانے کے بعد اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بیٹے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ان لوگوں سے مقابلہ کروں، لہٰذا اے میرے بیٹے اس مشن سے باز آؤ، چھوڑ دو اس تحریک کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سوچا ایک دنیاوی سہارا تھا اپنے چچا کا، وہ بھی اب سست پڑ گئے ہیں، وہ بھی سہارا اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک اولو العزم پیغمبر کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو مشن لے کر چلتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ پیغام، یہ ذمہ داری کو نبھانے کی تلقین کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ کہا میرے چچا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک لا اترکہ ما اترکہ۔ کہا اللہ کی قسم میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور کہیں کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں، اس مشن کو چھوڑ دوں، تو میں کبھی چھوڑنے والا نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کر دے گا یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ ارادہ دیکھا، یہ عزم دیکھا، کہا بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے مشن میں لگے رہو، میں نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا ان لوگوں سے میں نپٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اسی وقت بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگوں کو جمع کیا، ایک معاہدہ کیا اور وعدہ لیا کہ دیکھو دشمن اب محمد کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، سب نے وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ خاندان کا سوال تھا، خاندانی لوگوں نے جمع ہو کر یہ وعدہ کیا کہ ہم محمد کا ساتھ دیں گے، ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اگر مقابلے کی ضرورت پڑی تو مقابلہ ان لوگوں سے کریں گے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا اب تو ہمارے مقابلے میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا اب کام نہیں بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ تیسری بار پھر آئے اور یہ عتبہ آیا اور کہا کہ ابو طالب ایسا کرو، یہ عمارہ بن ولید ہیں، مکہ کے سب سے خوبصورت شخص ہیں، اسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے،
یہ آپ کی خدمت کرے گا، انہیں آپ اپنا بیٹا بنا لیجئے، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا تعاون کرے گا، مدد کرے گا، ایسا کیجئے، اس کو رکھ کر کے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کے ساتھ جیسا معاملہ چاہیں گے کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ تیسری بار آئے تھے، کہا اچھا واہ کیا بات ہوئی، تم میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو، اسے نپٹ لو، اور میں ایک اجنبی کو اپنے پاس رکھوں، اسے پالوں پوسوں، اس کی پرورش کروں، مجھے احمق سمجھ رکھا ہے، بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ اپنے بھتیجے کو قتل کرنے دے دوں اور دوسرے کے بچے کو میں پالوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ تیسری تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ یہ پہلا وسیلہ تھا جو تعلق خراب کرنے کے لیے لوگوں نے یہ اختیار کیا تھا، لیکن وسیلہ فلاپ کر گیا۔ چنانچہ دوسرا وسیلہ اپنایا۔ دوسرا وسیلہ حق کو دبانے کے لیے یا حق بات کی پرچار نہ ہو یا مشن کو روک دیا جائے، تحریک کو ختم کر دیا جائے، دوسرا وسیلہ اختیار کیا گیا، وہ تھا ٹارچر کا، جسمانی تکلیف کا۔ جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، دشمنوں نے ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی سڑکوں پر بچوں اور عورتوں کی آہو بکا سنائی دیتی تھی، جیسے جیل خانوں میں ہوتا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حوض میں ان کا سر ڈبا دیا جاتا تھا، ان کی سانسیں رکنے لگتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ دم ابھی نکل جائے گا، روح پرواز کر جائے گی، اس طرح ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، اوپر سے چٹان رکھ دیا جاتا کہ تم اس مشن کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اس دعوت کا انکار کر دو۔ حضرت بلال کی زبان پر احد احد کا نعرہ لگتا۔ حضرت ذوالنورین ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اس مشن کو آگے لے جانے کی وجہ سے، اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اللہ مغفرت فرمائے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر اللہ اکبر ہلاک کر دیا۔ آل یاسر رضی اللہ عنہ کے پورے پریوار کو ظالمانہ چکی میں پیس دیا گیا۔ ان کے ساتھ ظلم و جور کا وہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن سہر جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، کہا اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح سے ٹارچر کیا گیا تھا، لیکن اس دعوت کو، اس مشن کو روک نہ پائے۔ پھر ایک نفسیاتی وسیلہ، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ وہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جہاں جاتے بھپتیاں کستے، آوازیں دیتے اور برے برے القاب سے پکارا جاتا۔ یہاں تک کہ جب حج کے موسم میں لوگ جمع ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لوگوں کو دیکھتے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرتے، تو دشمنوں نے کیا اپنایا رویہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے اور کہتے، دیکھو ایک شخص آنے والا ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے، وہ جادوگر ہے، وہ الٹا سیدھا کہے گا، تم سے کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں، میں دعوت حق لے کر آیا ہوں، دیکھو اس کی بات مت سننا۔ ایک تو وہ اول فول بکے گا، دوسری بات یہ اگر تم نے اس کی بات سن لی تو پھر وہ ایسا جادوگر ہے کہ بھائی بھائی سے نفرت کروا دیتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، ان کی بات مت سننا۔ یہ نفسیاتی ٹارچر تھا۔ کسی شخص کو اگر کسی بستی میں، شہر میں، کسی جگہ پر اس طرح ٹارچر کیا جائے تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ کام کو چھوڑ دے گا، کچھ کرتا نہیں ہے، بس یوں ہی اور فول بکتا رہتا ہے، زبان درازی کرتا رہتا ہے۔
لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ اور ایک تیسرا وسیلہ اختیار کیا گیا، بلکہ چوتھا وسیلہ اختیار کیا گیا بدسلوکی کا، بد زبانی کا۔ یہ وسیلہ بھی بہت خطرناک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جاتا، ڈائریکٹ برا بلا کہا جاتا تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کا کھانا گھر پر تیار ہوتا، اوپر سے اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، گندگیاں پھینک دی جاتی تھی، آپ طواف کرتے رہتے، نماز کی حالت میں رہتے، آپ پر اوجھڑی ڈالی جاتی، آپ کا گریبان چاک کر دیا جاتا، گریبان پر ہاتھ ڈال دیا جاتا، چادر کو گردن پر لپیٹ کر کھینچا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، گردن پر سیاہ داغ پڑ جاتا تھا۔ اس طرح سے ٹارچر کیا جاتا کہ اس مشن کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، اور کچھ نہیں، اس دعوت کو چھوڑ دو۔ اس پر بھی جب بس نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے، تو پانچواں وسیلہ اختیار کیا گیا، پانچواں طریقہ اختیار کیا گیا مادی لالچ کا۔ مادی لالچ کا وسیلہ وہ کیا تھا؟ عتبہ آیا اور اس نے کہا محمد چلو آؤ مصالحت کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہا؟ ایسا کرو، اگر تمہیں دولت چاہیے بتاؤ، جتنی دولت تمہیں چاہیے تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، عرب کا سب سے بڑا آدمی، بڑا امیر بنا دیں گے اگر تمہیں دولت چاہیے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو، مکہ کی سرداری چاہتے ہو، تو آج ہی کہو، آج سے تمہیں ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، آج سے تمہیں ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، سردار صدر کی کرسی پر بیٹھا دیتے ہیں۔ اور کہا اگر تم خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کچھ بھی نہیں کہا، صرف سورہ فصلت کی چند آیتیں پڑھی اور وہ بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی چیز پر راضی نہیں، صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے، مجھے جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو میں نبھاؤں، اس دعوت کو عام کروں، کیونکہ اسی میں فلاح و بہبودی ہے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت حکومت حاصل کر لیتے، سب کے سردار بن جاتے، اور جیسا چاہتے ویسے حکمرانی کرتے، اور جیسا چاہتے ویسا نظام نافذ کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، بلکہ آپ کو تو اپنی دعوت کو اللہ کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی اسے عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوئے۔ چھٹا وسیلہ اختیار کیا گیا تھا علمی مادی چیلنج کا۔ مادی چیلنج کیا تھا؟ کہا تم کہتے ہو اللہ کے رسول ہوں، تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، تم کہتے ہو آسمان سے وحی آتی ہمارے پاس، تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ مکہ کی سرزمین پھیل جائے، اس میں وسعت پیدا ہو جائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرو یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے۔ اللہ سے یہ دعا کرو تمہارے لیے اللہ کھجور کے باغات بنا دے۔ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سونے کے محلات بنا دے۔ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ ایک فرشتہ تمہارے پاس بھیجے، ہم کو وہ بتائے کہ تم اللہ کا سچا رسول ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وسیلہ اختیار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان تمام چیزوں کو اللہ سے نہیں مانگتا، میں ان چیزوں کو اللہ سے طلب نہیں کرتا، مجھے اللہ نے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم مانو تو ہدایت پاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ مادی چیلنج تھا۔ اسی طرح سے ایک علمی چیلنج کیا گیا۔ علمی چیلنج وہ کیا تھا؟ مکہ کے مشہور اور فیمس دو بدماش، دو شیطان، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ دونوں شخص مکہ کے مشہور ترین بدماش تھے۔ یہ لوگ مکہ سے مدینہ گئے، وہاں پر یہودی آباد تھے۔ یہودیوں سے کہا محمد نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، ایک اس نے دعوت پیش کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو لاجواب کر دیا ہے، ایسا کرو کوئی علمی بات بتاؤ کہ ہم جا کر کے اس کے پاس رکھیں اور وہ لاجواب ہو جائے، جواب نہ دے سکے، اور پھر ہم لوگ اس پر ہنسیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور جو اس کا دعویٰ ہے اس دعویٰ کو ہم جھوٹا ثابت کریں گے۔
نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط نے جب یہودیوں سے کہا، یہودیوں نے کہا ایسا کرو 3 سوالات پوچھو جا کر کے، 3 سوالات جا کر پوچھو، وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ اگر وہ بتا دے تو سمجھو نبی ہے، اگر نبی نہیں ہوگا تو بتائے گا نہیں، اگر وہ نبی نہیں ہوگا بتا نہیں سکے گا۔ کہا روح کے بارے میں پوچھو، روح کی حقیقت کیا ہے، پہلا۔ دوسرا یہ کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو سیاح گیا تھا اس کی کیا خبر ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تفصیل۔ اسی طرح سے تیسرا سوال تھا کہ کچھ لوگ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، ان نوجوانوں کا کیا بنا، اس تعلق سے جا کر کے پوچھو۔ نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط خوشی خوشی آتے ہیں مدینہ، دونوں آتے ہیں مدینہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ روح کی حقیقت کیا ہے، مشرق سے مغرب تک سیاح جو گیا تھا اس کا حال کیا ہے، اس کی خبر بتلاؤ، اور نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی ان کے بارے میں بتلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور روح کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ مشرق سے جو مغرب جو سیاح گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے تعلق سے سورہ کہف کی آخری آیتیں آپ پڑھیں تو اس کے تعلق سے پوری تفصیل بیان کر دی، وحی فرما دی۔ ذوالقرنین جسے قرآن نے کہا ہے سیاح کے بارے میں مشرق سے جو مغرب تک گیا تھا، تو چنانچہ اس کے تعلق سے پوری تفصیل قرآن کریم میں نے بیان کر دیا۔ اور ان نوجوانوں نے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل سورہ کہف میں اصحاب کہف کے تعلق سے ہم جانتے ہیں۔ سورہ کہف میں پوری تفصیلات تقریباً آدھے پارے سے زیادہ کی یہ سورہ ہے، اس میں پوری تفصیلات بیان کر دی۔ لیکن جو حق کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو حق کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات کو بھی جان کر کے پرکھ کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جنہیں حق بات قبول نہیں کرنی ہوتی ہے وہ حق بات کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کرتے، حق بات کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا اگر وہ نبی ہوگا تو بتلا دے گا، نبی نے بتلا دیا لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا کیونکہ انہیں کرنا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بھی 7واں وسیلہ اپنایا گیا، اس میں بھی فیل ہو گئے، شکست ملی۔ 8واں وسیلہ اپنایا گیا، 8واں وسیلہ جو اپنایا گیا وہ پروپیگنڈا کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یمن کی راجدھانی دارالسلطنت ہیرا نام ہے، کیپٹل آف یمن ہیرا۔ وہاں جا کر نضر بن حارث جس کا ابھی بیان آیا تھا، جو مکہ کا بڑا مشہور شیطان اور بدماش تھا، یہ گیا یمن گیا اور وہاں پر جا کر کے رستم اور اسفندیار اور اسی طرح سے ایرانی بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں انہوں نے سنی اور یاد کر لی، کہانیاں قصے اور ان کے حکایات سنتے جاتا تھا اور یاد کر لیتا تھا، ازبر کر لیتا تھا، جیسے ایک طرف سے سناتا جائے۔ چنانچہ اس نے بہت ساری کہانیاں سنی، بہت سارے قصے لے کر آیا اور مکہ کے اندر آ کر کے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہی طریقہ تھا جو آج سمجھ لیجئے ہمارے یہاں ذرائع ابلاغ کے ہیں۔ کیا طریقہ؟ ہمارا جو میڈیا آج کا ہے، سمجھ لیجئے ہمارا میڈیا جس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے، حق بات پر پردہ ڈال دیتا ہے اور جو باطل ہے اس کو سامنے لاتا ہے، حق بات کو چھپا کر کے باطل کے اوپر سمجھ لیے پورا ڈیبیٹ کروا دیتا ہے، یا جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس کو دبا لیتا ہے، جو چیزیں غلط ہوتی ہیں عوام میں پھیلا کر دنگا اور فساد کرواتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہی طریقہ بہو نضر بن حارث نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بیٹھا کر کے ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں، حقانیت کی باتیں بتلاتے تھے، رسالت کی باتیں بتلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان کے علم میں اضافہ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے تو یہ بدماش نضر بن حارث آتا اور نوجوانوں کو کہتا، ابھی تم نے محمد کی باتیں سنی ہیں، ان باتوں میں کیا دم ہے؟ یہ تو وحی کی بات کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اسلام اللہ یہی سب کرتا ہے، اس میں کیا دم ہے؟ آؤ میں تمہیں سناؤں، بادشاہوں کے قصے سناؤں، ایرانی حکمرانوں کے قصے سناؤں، اور پھر قصے کہانیاں سنانے لگتا ہے۔ تو اس پروپیگنڈا میں بھی وہ کچھ حد تک کامیاب ہو گیا،
کچھ حد تک کامیاب ہو گیا کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، قصے اور کہانیاں انہیں سننے میں مزہ آتا ہے، اسلام کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لہٰذا کچھ لوگ جن کا ایمان مضبوط تھا وہ تو پلٹ آئے، یا اسی طرح سے کچھ نوجوان جو اسلام کی طرف مائل تھے وہ ان کہانیوں سے سن کر کے اسلام سے باز آ گئے۔ اسی طرح سے نضر بن حارث نے اپنے پاس کچھ لونڈیاں رکھی تھی، دیکھتا جو نوجوان اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام قبول کرنے کے در پہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کو بلاتا، ان نوجوانوں کو شراب پلاتا، رقص و سرود کی محفلیں جماتا اور پھر لونڈیوں کے ساتھ لگا دیتا تھا۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اور اس رویے کے ذریعے سے، اس طریقے کے ذریعے سے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح سے نواں جو وسیلہ تھا، نواں ذریعہ تھا، وہ تھا سوشل بائیکاٹ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مشن کو آگے لے کر جاتے رہے اور باز نہیں آئے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت ابو طالب نے لوگوں کو جمع کیا تھا، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے لوگوں کو، صرف ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا تھا، باقی سب نے کہا تھا ہم محمد کا ساتھ دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا جو محمد کا ساتھ ہوگا اس کو قید کر دیا جائے گا۔ شیب ابی طالب مشہور ہے، ابو طالب کی گھاٹی، چنانچہ سب لوگوں کو وہاں پر قید کر دیا گیا، اور جو ستایا گیا نہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا۔ لوگ آتے مارکیٹ میں، جیسے ہی باہر سے سامان لاتے، کھانے پینے کے غلے جات جب لائے جاتے تو یہ کفار قریش اور مشرکین مکہ سب سے پہلے وہاں پہنچتے اور سارا سامان خرید لیتے، اور اگر تم وہاں بیچو گے قیمت بڑھا کر بیچو گے۔ اس کا اندازہ تھوڑا سا آپ لگا سکتے، لاک ڈاؤن میں جو ہوا تھا، ہمارے ساتھ جو ہوا تھا، اس طریقے کو آپ تھوڑا سا اس منظر کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ منظر خراب تھا، نہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں تھیں، وہ چمڑے چوس کر دن گزارتے تھے، پتے کھا کر چبا کر دن اور رات گزارتے تھے، بچے بھوکو پیاس سے چلاتے تھے، آہو بکا کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوشل بائیکاٹ تھا۔ یہیں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی تھی، یہیں پر انتقال ہوا تھا ان کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آج کی خواتین جتنا بھی فخر کرے کم ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، اللہ ان کی جو قربانیاں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ سوشل بائیکاٹ تھا۔ آخری جو حربہ تھا، آخری حربہ اور آخری جو وسیلہ تھا وہ تھا قتل کا وسیلہ۔ چنانچہ سب لوگوں نے مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ کفار چاہتے ہیں، یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں یا شہر سے باہر کر دیں۔ اللہ رب العالمین زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی فرما دی اور یہ بتلا دیا کہ آپ کے قتل کی پلاننگ اب ہو چکی ہے، اب مکہ کی سرزمین دعوت و تبلیغ کے لیے اب بنجر ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہجرت کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم پاتے ہی حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے آپ کے ساتھ؟ کہا ہاں، تم بھی میرے ساتھ چلو اور تیرے ہی ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ ہجرت کی پوری تیاری ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ 10 وسائل تھے جو مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، یہ 10 وسائل